سلطان الہند قطب المشائخ سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے حالات سے بالکل موافق نظر آتی ہیں۔ ہم نے سرکار غریب نواز کو یوں تو پڑھا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تمام چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عطاؤں میں غریب نواز ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن ہندوستان جس وقت آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت کے کیا حالات تھے اور آپ کا آنا کس شان سے ہوا تھا، یہ دو چیزیں بہت ہی قابل غور ہیں۔ ہو بہو یہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہیں، بھیجے گئے تھے۔ آپ کا علاقہ سنجر جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ کی جہاں پرورش ہوئی سیستان، جس کو سجستان بھی کہا جاتا ہے، وہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ پھر آپ کا سمرقند، بخارا اور نیشاپور میں تعلیم حاصل کرنا، مراقبے کرنا، پھر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنا، یہ بچپن کے حالات ہیں آپ کے۔ پھر جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری پر گئے، یہ دوسری حاضری تھی۔ پہلے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران آپ کے پیر و مرشد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کعبہ کے پاس لا کر کے یوں کہا، اے اللہ، میرے اس معین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غیب سے ندا آئی کہ اس کو ہم نے اپنے ولیوں میں قبول کر لیا ہے۔ پیر و مرشد نے مبارکبادی دی اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی جب حاضری کے لیے آپ تشریف لائے تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہی روضہ اقدس پر حاضری دی۔ خواجہ اعظم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد امجد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے شیخوں کے قطب، اولیاء کے قطب۔ آپ کے پیر و مرشد نے مسکرایا اور فرمایا کہ ایک ہی سلام میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشائخ کی قطبیت عطا فرما دی۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میں یہ حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مدینہ طیبہ میں مستقل رہنے کے لیے گئے تھے۔ کون ایسا عاشق ہے جو مدینے میں رہنا نہیں چاہتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ ہمیشہ رہنے کی غرض سے گئے تھے۔ خواب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، معین الدین تم ہندوستان جاؤ، میرے دین کی اشاعت کے لیے، میرے دین کی تبلیغ کے لیے تم ہندوستان جاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ہندوستان کا راستہ پرخطر ہے، وہاں کا ماحول سازگار نہیں اور میری دیکھی ہوئی زمین نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کا پورا نقشہ خواب میں عطا فرمایا، راستہ بھی بتایا اور اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا، معین الدین تیرا کام ہے چلنا، راستے کھولنا وہ اللہ کا کام ہے۔ حالات کا سازگار ہونا، حالات کا موافق ہونا، یہ ہمارے بس میں ہو تو ہم جہاں چاہے وہاں کے حالات صحیح کرتے چلے جائیں۔ حالات کا صحیح ہونا نہ ہونا یہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہے، آپ کا کام ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جہاں پر بھی بھیجا ہے، تقریباً آپ دیکھیں مشاہدہ کر کے ایسی حالات ہیں جو ان کے لیے موافق نہیں رہے۔ جہاں ان کے مخالفین تھے وہیں انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، اور پتھریلی زمینوں میں، سنگلاخ وادیوں میں نبیوں کو بھیجا گیا، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کے درمیان انہیں رکھا گیا۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان وادیوں میں تھے، لیکن اللہ ان کا مددگار تھا، کوئی گزند انہیں پہنچنے نہیں دیا، اور اپنے دین کا حامی و ناصر و مددگار وہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے، آنسو آ گئے،
کہ مجھے مدینے سے وہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مدینہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، معین الدین تم جہاں رہو گے میرے دین کا کام کرو، جب تمہیں ہماری یاد آئے آنکھ بند کر لو، میری زیارت ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کیا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب تو تھے، لیکن دور آنے کے بعد تو حضور سے بہت ہی قریب ہو گئے کہ جب چاہتے میرے مصطفیٰ کی زیارت فرماتے تھے۔ اب سفر جو ہے یہی میرا آج کا مدعا ہے، جو سرکار غریب نواز کا سفر ہے ہندوستان کا۔ یہ آج کے حالات کے تناظر میں آپ پوری میری گفتگو کو سنیے۔ آج کے حالات ایک طرف اپنے ذہن میں رکھو، دلی میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، پھر میں اس سفر کو بتاتا ہوں تو آپ کو تو ایسا لگے گا کہ غریب نواز شاید اسی زمانے میں اسی زمانے میں آئے ہوں گے۔ آپ کے آنے سے پہلے جو ہندوستان کے حالات تھے، کٹر قسم کے منوواد جو در حقیقت آتنکواد ہے، برہمنواد جو صرف اور صرف ایک طبقے کی حکومت چاہتے تھے، باقی سب کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً ان لوگوں کا راج تھا اور ٹکڑے ٹکڑے تھے، الگ الگ راجے مہاراجے ان پر حکومت قائم کیے ہوئے تھے۔ راجہ پرتھوی راج اجمیر کی سرزمین کو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اس کی ماں نے 12 سال پہلے ہی، وہ بہت بڑی علم نجوم کی ماہر تھی، علم نجوم تاروں کا علم جاننے والے، جوتش جو ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں بھی رہے ہیں، تو یہ اس کی ماں بڑی علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے 12 سال پہلے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں دیکھ رہی ہوں ستاروں کے علم سے کہ تقریباً 10-12 سال کے بعد ایک درویش 40 لوگوں کے ساتھ یہاں آئے گا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا وہ ایسی شکل کا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی ماں نے اتنے سال پہلے ہی کہا۔ میرے عزیزو، لوگ تو اولیاء کاملین کی غیب کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور جوتشوں کے علم کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ کافرہ تھی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن 12 سال بعد کی بات، وہ اٹکل پچو ہی صحیح، گمان سے ہی صحیح، لیکن کہا تھا اس نے۔ اب ہوا یہ کہ 10-12 سال گزر گئے، جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت تھا تو پرتھوی راج نے اپنی پولیس، اپنے جتنے وزراء تھے سب کو بارڈر پر ہر جگہ لگا کر رکھا تھا کہ اس شکل کا کوئی درویش ہند میں داخل ہو اور اس کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت ہو تو قطعاً اسے ہند کے سرحد میں داخل نہیں ہونے دینا، کسی بھی طرح سے اس کو باہر کرو۔ میرے عزیزو، یہی خوف ہے جو آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے کا جو ڈر ہے وہ باولا ہو جاتا ہے، ایسی حرکتیں جو کرتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، غریب نواز کے آنے کا ڈر تھا، جگہ جگہ پہرے لگا دیے گئے اور کوئی 40 لوگوں کی جماعت انٹر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ باولا پن ایسا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دیکھتے تو یہ لوگ خون سے یعنی خار کھاتے تھے، کیونکہ اس سے قبل محمود غزنوی کے حملوں نے اور شہاب الدین غوری کی شکست نے ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بڑھا دی تھی۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی نفرت سب سے زیادہ پنپ رہی تھی لوگوں کے دلوں میں۔ وہ ایسا ماحول تھا اس زمانے کا کہ کسی جگہ اگر مسلمان کو تلاوت کرتے دیکھیں تو سارے ایک جٹ جمع ہوتے اسے مار ڈالتے تھے۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی، بہت سخت نفرت کا ماحول تھا، ایک بھی مسلمان کو وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آج بھی یہ جو ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، پتہ نہیں ان کے ہاں کہیں سے حدیث مل گئی غزوہ ہند کی، جس کی وجہ سے ان کے پنڈتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کچھ تو ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی پہرے بٹھا دو۔
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جب وہ پرتھوی راج کی ماں جب ان کے بارے میں بول چکی تھی تو پہرے لگائے گئے، پولیس جگہ جگہ تعینات تھی، 1000 پہرے داروں کے باوجود بھی وہ سلطان الہند ہندوستان میں داخل ہوا۔ کس نے داخل کیا؟ کس نے داخل کیا؟ یہی قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اپنے رسولوں کا اور ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ارے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے گھر کا احاطہ کر کے کفار تلواریں سونتے کھڑے تھے قتل کے لیے، اور ان سب کے جال کے بیچ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آسانی سے میرا پروردگار نکال کر مدینے تک پہنچایا۔ اسی طرح سے ان کی آل میں آنے والے شہزادے رسول غریب نواز کو بھی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پہروں کے باوجود ہندوستان صحیح سلامت پہنچایا۔ آپ آئے تو سیدھے دلی میں ہی پہنچے، لاہور کے راستے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہاں آئے؟ دلی میں آئے۔ آپ کے پہلے مرید، سب سے پہلے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے ساتھ اور کچھ فقراء اور اولیاء کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بیٹھے تھے، تاریخ میں وہ لکھا گیا ہے، دو اس وقت کے بہت بڑی عمارتیں تھیں، ایک راج مندر اور ایک لال گھاٹ، ایسی کچھ جگہ ہے، راجا کا محل اور ایک مندر، ان دونوں کے بیچ میں آپ نے ڈیرا لگا لیا، خیمہ لگا لیا۔ اب جب حکام اور وزراء آ کر کے دیکھے اور انہوں نے پہچان لیا یہ وہی ہیں جس کے بارے میں بادشاہ نے پہلے سے ہمیں آرڈر کیا ہوا ہے، اجمیر خبر پہنچائی کہ ایسے ایسا ایک فقیر آیا ہے، ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت ہے۔ وہ آگ بگولا ہوا، کہا کہ کسی بھی طرح سے اس فقیر کو نکالو، دور کرو۔ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہیبت اور ایک ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی سامنے آتا تو پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، جبکہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ایک جلال تھا۔ آئے بہت سارے لوگ اپنے حکام اور وزراء کو لے کر کے کہ آپ کے یہاں رہنے سے ہم میں خلل اندازی ہو رہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آتے ساتھ ان لوگوں نے چہرے انور کا جو جمال دیکھا، اللہ اکبر، جو آپ کی چٹائی اور آپ کا خیمہ اجاڑنے کے لیے آئے تھے وہ لا الہ پڑھنا شروع کر چکے تھے، سلطان الہند کے مریدین میں شامل ہوئے، ایک بعد دیگرے ایک بعد دیگرے۔ ہندوستان کی وہ راجدھانی دلی میں غریب نواز کے مریدوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مددگار ہے۔ اپنے ولیوں کا زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ کوئی 15 سال سے معذور بیٹھا ہوا ہے، باپ اس کو اٹھا کر کے لایا، آپ نے ہاتھ رکھا، وہ چلنے کے لائق ہو گیا۔ یہ کرامات کا جو اظہار ہوا، لوگ فریفتہ ہو گئے۔ ایک ہی دن میں نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ 2-3 دن کے قیام کے بعد تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلی کی سرزمین پر اسلام کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ جگہ جگہ مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور وہ بھی مسلمان تو ہوئے تھے لیکن ڈائریکٹ غریب نواز کے جو مرید ہوئے ہیں، اسلام لانے کے بعد ڈائریکٹ ایک ایسے عظیم نور کے ساتھ آپ وہ لوگ وابستہ ہوئے ہیں جس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، دلی میں اسلام کا پرچم لہرانا شروع کیا تو اس کے بعد سارے خائب و خاسر ہوئے، چاہ کر کے بھی اس مرد قلندر کو نکال نہ سکے۔ نہ 40 فقیروں کو نکالنے والے، آج دلی میں 40,000 لوگ موجود تھے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور ان سب کی تربیت کے لیے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر کے ارشاد فرمایا، میری یہ زمین نہیں ہے، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین بتائی اور آگے ہے۔ تو اور آگے کہاں کا سفر ہے؟ تو سرکار غریب نواز نے فلاں فلاں علاقہ بتایا، تو لوگوں نے کہا اس کو تو اجمیر کہتے ہیں، اور وہاں تو بہت سخت زمین ہے، پورے کے پورے برہمن ہیں،
اور سخت قسم کے وہ دشمن ہیں، تعصبی ہیں. سرکار غریب نواز نے فرمایا ہوں گے سارے زہریلے، لیکن مجھے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی سے چلتے ہوئے اجمیر تک پہنچے. میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لاکھوں کی تعداد میں تم ہو اور کیا یہ سوچ رہے ہو کہ غریب نواز کا شاندار استقبال کر کے ہندوستان نے بلایا تھا؟ نہ، پہرے لگائے گئے تھے، پابندیاں لگائی گئی تھی، آپ کے قریب جانے والے لوگوں کو مار کر کے ختم کر دیا جا رہا تھا کہ کوئی اگر ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو قتل کر دیا جا رہا تھا. ایسے ماحول میں صرف 40 لوگوں نے پرچم اسلام لہرایا، اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر کے دبکے اور خوف کے ماحول میں کیوں جی رہے ہیں؟ اتنا یاد رکھو کہ اگر تمہارا تعلق غریب نواز سے ہے تو جتنے زہریلے سانپ ہیں وہ اپنا منہ زمین پر مار مار کر مر جائیں گے، مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ہاں، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے ہوئے اجمیر تک پہنچے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ آپ اجمیر میں آئے ہیں، اس لیے کہ پورے راستے پر اور ناکہ بندی تھی، جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹ بھی قائم کیے ہوئے تھے کہ اس راستے پر نہ آ جائے. یاد رکھنا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہزار چاہے کوئی، یعنی مرضی مولا از ہم اولا، اللہ کی مرضی تمام لوگوں کی مرضی سے بہتر ہوتی ہے، اور تم جو بھی چاہو گے، جتنے بھی پلان کر لو گے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. کچھ لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہیلے بہانے کر لیے، لیکن جس وقت لکھی ہے وہ آ کر رہتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی منشا جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تم 1000 پہرے بٹھا دو، 1000 پہرے بٹھا دو. اس سلسلے میں رک کر کے کہتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کو پڑھا کہ اس نے سنا ملک الموت مرنے سے پہلے سرانے کے پاس آتے ہیں، سرانے کے پاس آتے ہیں اور وہ وہیں سے روح قبض کرتے ہیں، ناک سے روح نکالی جاتی ہے. اور وہ بڑا حکیم بھی تھا، نجومی بھی تھا. اس وقت ملک الموت جب آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اب بھی مرنے والے کو تو نظر آتے ہیں، کچھ وقت پہلے آ جاتے ہیں، اور اگر گھوم جائے اور ان کی طرف پیر ہو جائے تو پھر وہ ادھر آنا پڑے گا ان کو، یعنی سر کے پاس آنا پڑے گا. تو اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا اگر تمہاری موت کا ٹائم 12:12 پر ہے، یہ اگر پاس ہو گیا تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ وعدہ ہے اللہ کا. اگر اس وعدے کے مطابق ملک الموت نے اسی ٹائم پر روح تمہاری نہیں نکالی تو پھر زندگی بھر پھر تمہیں موت نہیں آنی ہے. آج تک ہوا نہیں، لیکن یہ بھی قانون ہے کہ اگر وقت پر انہوں نے نہیں نکالا تو پھر تمہاری روح نہیں نکلے گی. اس کو یہ کسی نے کہا، موت سے پہلے بیچارہ بستر پر سویا ہوا تھا، آثار نظر آ گئے. ملک الموت کو اس نے دیکھا تو فوراً گھوم کر کے بستر پہ پیر ان کی طرف کیا، سر ادھر کر لیا. ان کو آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ملک الموت پھر اس نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو پھر سر کے پاس دکھے، پھر وہ ادھر آ گیا تو 3-4 بار وہ ادھر سے ادھر کرنے لگا. تو بچے تو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ابا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. بستر سے انہوں نے پلنگ سے باندھ دیا ابا کو کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. وہ بیچارہ بولتا رہ گیا چھوڑو مجھ کو، لیکن بچوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا پلنگ پر اور ملک الموت روح قبض کر کے چلے گئے. تم اپنے طریقے سے اپنے دماغ سے اللہ کے لگائے ہوئے راستوں سے ہٹنا چاہتے ہو، اس کی منشا کے خلاف پلان بناتے ہو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں نے مکر کیا، یعنی ہیلے بہانے کیے، اور اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تمہارے جتنے منصوبے ہوں گے سب فلاپ ہو جائیں گے. یہی ہوا غریب نواز آ رہے ہیں، اللہ مچا تھا اور وہ آ بھی گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا.
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر معلیٰ پہنچے اور سیدھے آ کر کے آپ نے اس جگہ پر قیام کیا جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا. اس کے سائے میں آپ نے چھاؤں لی اپنے فقراء و مساکین کے ساتھ. اور وہ مشہور و معروف واقعہ پیش آیا. راجا کا جو ہے سپاہی، کچھ سپاہی آئے اور انہوں نے پہچان کر کے، شکل سے یہ لوگ خوف کھاتے ہیں، یہ جو دشمنی دکھتی ہے نا کاٹ کھانے کی، یہ اصل میں خوف ہے. یہ خوف ہے. تو اس خوف سے کبھی کبھار آپ دیکھنا کہ سانپ کو آپ ایک ہی بار نہیں مارتے، اگر مل جائے تو ایک ہی بار نہیں مارتے. سانپ کو اتنا کچلتے رہتے ہیں، وہ مر بھی جاتا ہے، مارتے رہتے. کیوں؟ ڈر ہے اس کے کاٹنے کا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کی بھڑاس اس کی موت کے بعد بھی نکالتا ہے. جس سے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے موب لنچنگ کرتا رہتا ہے بیچارہ. سانپ کی بھی کرتا ہے، کتے کی بھی کرتا ہے. کسی سے اگر کسی کو اس سے ڈر ہو تو میرے عزیزوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہیوں نے زبردستی آ کر کے کہا کہ اٹھو، یہاں سے نکلو، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہاں پر راجا کے ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو آپ نے کہا میرا اونٹوں سے کیا تعلق ہے، وہ بیٹھیں گے، ہم انسان ہیں، ہم درخت کی چھاؤں لے رہے ہیں. انہوں نے زبردستی کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے. غریب نواز نے اپنے مرافقین سے فرمایا کہ ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو، ان سے جنگ و جدال نہ کرو، ان کے اونٹوں کو ہی بیٹھنے دو. آپ چلے گئے اور اس جگہ پر جہاں چلہ بنا ہوا ہے پہاڑی کے اوپر، آپ اوپر پہاڑی کے اوپر چلے گئے اور اپنے رفقا کے ساتھ وہاں پر جلوہ فگن ہوئے. شام کو اس کے اونٹ بیٹھائے گئے. دوسرے دن پورا دن بیٹھے رہ گئے، اونٹ اٹھے نہیں. تو کسی کو خبر نہیں تھی یہ چیز. دوسری شام بھی ہو گئی تو بادشاہ کے پاس سپاہیوں نے آ کر کے کہہ دیا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا. تو اس نے کہا جس کی پیشن گوئی میری ماں نے کہی وہ تو یہاں آ گیا. میری ماں نے بس 12 سال پہلے کہا تھا، وہ آ گیا. اب جو تم کہہ رہے ہو وہی درویش ہے. فارسی میں اس نے کہا تھا کہ سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ تم جاؤ اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا تو ہی معاملہ حل ہوگا. تو انہوں نے آ کر کے دوسرے دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سر رکھا اور معافی طلب کی. آپ نے کہا برو شترانت برخاستند، یہ آپ کے الفاظ ہیں، جاؤ تمہارے اونٹ تو اٹھ چکے ہیں. وہاں کر کے دیکھے تو ان کے اونٹ اٹھ کر کے چل رہے تھے. جو کسی کے اٹھانے سے نہیں اٹھ رہے تھے وہ خود سے اٹھے ہوئے تھے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ جسے چاہیں بٹھائیں، جسے چاہیں اٹھائیں، جسے چاہیں وہ بٹھائیں، جسے چاہیں وہ اٹھائیں. اب یہاں پر اجمیر کی وادیاں جو سنگلاخ بنی، میرے عزیزوں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل مخالفت، اتنی مخالفت ہوئی ہے. آج تو تم صرف کرامتوں کو سنے ہو اور صرف چھٹی شریف میں جا کر کے یا سرکار غریب نواز کے عالی شان مقبرے کو دیکھ کر کے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک بادشاہ کے ہاں آئے ہیں. لیکن وہ بادشاہ نے اپنی زندگی پاک میں جو مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے اسے بھی پڑھ کر کے دیکھو. یہ ہم سب کے سکون کے لیے انہوں نے تمام مصیبتیں اپنائی تھیں. آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ سب ہم برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حربے اپنائے گئے، جادوگروں کو لا کر کے مقابلہ کروائے گا، آگ کے گولے پھینکے گئے، پتھر گرائے گئے. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ آنا ساگر کے قریب وہاں پر بھی ایک مندر ایسا تھا جس میں کسی بھی کم ذات کے آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف راجے، مہاراجے اور پولیس جا سکتی تھی. اور اس کے قریب سرکار غریب نواز اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے اور ان کو بالکل ایک آنکھ نہ بھاتی. وہ اپنے راجاؤں سے آ کر کے شکایت کرنے لگے کہ مسلمان ہماری مندروں کو نجس کر رہے ہیں، ان کو دور کریں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بھی اٹھایا گیا. آپ کو اس وقت تو وہ قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے بڑے بڑے نیزے اور تلواریں لے کر. اس وقت وہی واقعہ پیش آیا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا. آپ کا مسلح ہے،
آپ کے ارد گرد جو شاگرد ہیں وہ بیٹھے ہیں. ایک بڑی فوج جب آپ کے سامنے آئی, آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی, آیت الکرسی پڑھ کر کے ان کی طرف پھینکا. یہ مٹی کے کنکریاں جہاں جہاں گری, بلکہ وہ جتنے آئے تھے سب کے کسی کے کان سن ہو گئے, کسی کے جسم میں لرزہ طاری ہوا, کوئی فالج زدہ ہو گیا, الگ الگ قسم کے ان تمام مصیبتوں میں وہ جکڑ گئے. یہ خوفناک چیز دیکھ کر کے وہ سارے مبہوت ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے ولیوں کو جس نے چھیڑا, اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ہے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ تو جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھیڑا گویا کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کو پکارا ہے. اب پھر اللہ ہی ان کے لیے بہترین منتقم ہوتا ہے, انتقام لیتا ہے. عزیزان گرامی, وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا, پہاڑ کے اوپر سے اٹھایا گیا. کون سی جگہ ہے جہاں استقبال کر کے بٹھایا گیا ہو؟ مکر و فریب بھی کیا گیا, دجل و فریب کیا گیا, دھوکے دیے گئے, کیا کیا چیزیں ہوئی. حتیٰ کہ یہ سارے حربے تو ایک جگہ, پتھروں کی بارش کی گئی اوپر سے, اور آگ پھینکا ایک یعنی جادوگر نے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں اجے پال جوگی کا نام سنا ہوگا آپ نے, مشہور جادوگر اس وقت کا. اسے بلا کر کے پرتھوی راج نے مقابلے کے لیے کہا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے ایک روئی کا پھاہا پھینکا تو آگ بن کر کے آپ کی طرف آیا. یہ شعبدہ بازی, نظر بندی ہو سکتی, حقیقت نہیں. جو جتنے چمتکار آپ کو دکھاتے ہوئے جادو, یہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, حقیقت میں نہیں. ارے یوں جیب میں سے نکالا کبوتر بنا دیا, ادھر پانی ڈال کر کے پھول پھینک دیا, یہ تمام چیزیں نظر کا دھوکہ ہے, حقیقت نہیں بدلتی اس سے. لیکن کرامت جو ہے وہ نظر کا دھوکہ نہیں, حقیقت بدلتی ہے. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. اس نے آگ پھینکا, سارے لوگ ڈر کر کے بھاگ گئے. غریب نواز ایمان والے تھے, انہیں معلوم تھا کہ یہ جادو ہے, آگ نہیں ہے, یہ نظر بندی. آپ نے صرف ہاتھ سے روکا, کچھ نہیں ہوا, آپ کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد وہ بیچارہ شرمندہ ہوا, بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب ہو رہی ہے, جادو چل نہیں پا رہا ہے. وہ آسمان میں اڑ کر کے دکھایا. اب یہ بھی آپ سمجھ کر کے چلیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں اور جادو کسے کہتے ہیں. ایسی کسی للو پنچو پیر کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں, ارے کیا کیا دکھاتے ہیں, ارے جیب میں سے نکال کر سونے کا سکہ دکھا دیتے ہیں. کچھ باباؤں کے پیچھے اسی لیے ہماری قوم پڑی ہوئی ہے کہ خزانہ نکال کر کے دے دیں گے. خزانہ نکالنے والوں کے پیچھے تو ایک جماعت ہے, بیچارے ان کے پیچھے پیسے بھی خرچہ کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے, کئی بابا آئے تھے خزانے نکالنے کے لیے. میں ہزار منع کرتا ہوں کہ زمین کے خزانے نکالنے والا بابا تمہارے پاس کیوں آیا, وہ خود کیوں نہیں نکال لیتا ہے؟ وہ خود نکال کر کے بڑا محل بنا لیتا. وہ تم سے کہتا ہے 25,000 ہزار روپے جمع کرو میں نکالوں گا. یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں معیار نہیں. حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں کوئی پانی پر چل کے دکھائے تو بھی ولی مت سمجھنا, ہوا میں اڑ کے دکھائے تب بھی ولی مت سمجھنا. یہ کرامات نہیں. سب سے بڑی کرامت کچھ ہو سکتی ہے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کر کے دکھانا, پوری زندگی بھر شریعت سے ہٹا نہیں ہے, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. باقی وہ تمام چیزیں وہ چھوٹی کرامات ہیں. حضور پاک کی زندگی پر عمل کر کے دکھانا یہ بڑی کرامت ہے. غریب نواز کے پاس وہ اڑ کر کے دکھا رہا تھا آسمان پر. آپ نے اپنی جوتیاں نکالی اور کہا تم اسے نیچے لے آؤ. اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کی جوتیاں پہنتے تھے, کھڑاؤں جس کو کہتے ہیں چپلیں. وہ اڑی اور سر پر تڑا تڑ مارتی ہوئی نیچے لے آئے. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ہیں. ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ہے کہ بہت اوپر اڑنے والے بہت نہ اتراؤ. انشاءاللہ العزیز بہت اڑنے والوں کو غریب نواز اڑ کر کے نیچے نہیں لائیں گے, ان کی جوتیاں نیچے لے کے آ جائیں گے. یہ کرامت, یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن سب سے زیادہ خطرناک قسم کی جو انہوں نے شرارت اپنائی وہ یہ ہے کہ بڑی حسین و جمیل ایک لڑکی کو آپ کے پیچھے لگایا.
اس میں تو بہت سارے لوگ ہار جائیں گے، اس لیے کہ انسان کے اندر شہوت ہے، نفس ہے، خواہشات ہے۔ ایک لڑکی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، بڑے امیر کی، وہ آتی تھی روزانہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد، اور جب وہ رات کے وقت تنہائی میں آئے آپ مصلی بچھائے اور بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ رات تک وہ انتظار کرتی کہ یہ پلٹے میری طرف، کسی طرح میں اپنی محبت میں انہیں گرفتار کر لوں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہلانے کے لیے وہ آپ کے کلمے بھی پڑھتی، آپ کی طرح وہ سجدے کرتی۔ یاد رکھنا بہت ساری جگہوں پر شیطان تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے تمہاری طرح بن کے دکھاتا ہے۔ ہمارے بچے یہی کہتے ہیں، ارے نہیں وہ تو بالکل پاک صاف ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک وہ روزانہ آتی رہی، آپ نے نظر نہیں اٹھایا۔ اخیر میں وہ تھک ہار کر کے اس نے کہا کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور تم مجھے ایک نظر نہیں اٹھاتے۔ آپ نے فرمایا، اے خاتون، تو جس کام کے لیے آئی وہ چھوڑ دے، نہیں ہو سکے گا، تو واپس چلی جا، اس لیے کہ میری نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، میں اپنی آنکھوں کو میرے نبی کے نور کو اور حسن کو دیکھنے کے لیے محفوظ رکھا ہوں، مجھے دنیا کا حسن و جمال دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، مشربہ اسلام ہوئی، آپ نے تربیت فرمائی۔ عزیزان گرامی، کون سی چیزوں سے آپ کی آزمائش نہیں ہوئی؟ ہندوستان کی سرزمین آپ کے لیے کتنی مشکل زمین تھی، دلی سے لے کر اجمیر تک، یہاں تک کہ آپ کی مختصر سی زندگی میں سلطان الاولیاء غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تبلیغ اور اپنی مسائی جمیلہ کے ذریعے سے، اپنی کوششوں سے اور اللہ کے فضل سے اپنی حیات پاک میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا ہے۔ معمولی بات ہے یہ کسی کے لیے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اس ایک ولی کامل نے۔ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر مسلمان دکھتے ہیں، وہ منافقین کی فہرست میں ہیں، جن کا منہ کھلتا ہے تو اولیاء کے خلاف بھونکتے ہیں۔ شرارت ایسی ہے ان کی کہ اولیاء کی دشمنی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ غریب نواز کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یہ در حقیقت شیطان صفت لوگ ہیں، آپ ان سے بھی بچیں کہ کوئی اگر اولیاء کا دشمن ہے تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اسلام ہمارے پاس کسی ڈاکٹر اور انجینئر کے ہاتھ سے نہیں آیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو غریب نواز جیسے اولیاء سے پھیلا ہے، وہ صوفیہ اور درویش اور قلندروں سے پھیلا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حالات اور آج کے حالات کیا ایسے سیم نہیں لگتا؟ آج ہمارے لیے جس طرح زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، اذانوں سے کچھ لوگوں کو نفرت ہونے لگ گئی، چہروں سے کچھ لوگوں کو اڑچن سی ہونے لگی، ہمارے لباس سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگ گئی۔ آخر یہ تمام حالات تم پڑھو غریب نواز کو پتہ چلے گا۔ ہر بار یہ اقبال نے صحیح کہا ہے، ازل سے رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، یعنی ہر زمانے میں ابو لہب کے شراروں نے مصطفیٰ کریم کے چراغ کے ساتھ مقابلہ کیا ہی ہے، اور ہمیشہ غالب میرے مصطفیٰ کا چراغ ہی رہا ہے۔ اگر آج تمہارے اندر نور ایمان ہے اور اسلام کی شمع روشن ہے تو ہزار انہیں پروپیگنڈے پھیلانے دو، کچھ بھی کرنے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ قرآن میں مولا فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر مبہوت ناپسند کریں۔ یہ اللہ کا چراغ ہے اسلام، یہ قرآن پاک اللہ کا چراغ ہے، اسے نہیں بجھایا جا سکے گا۔ کوشش کرنے والے کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں، آپ خوف نہ کھائیں۔ اب صرف اور صرف اخیر میں اتنا میسج دینا چاہوں گا، ان حالات میں جو آج بھی اس طرح ہمیں مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گھبرائیں نہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی نسبتوں کو کامل بنا لو۔
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت سلطان الاولیاء اور سید الاولیاء شہنشاہ ولایت سرکار بغداد غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان جیسے اولیاء سے اپنی نسبت کامل کرو. نسبت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چادر پکڑ لینے سے نسبت ہو جائے گی کیا ہاتھ رکھ دینے سے نسبت ہو جائے گی؟ سب سے بہترین نسبت کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس پر عمل کر لے جانا، یہ سب سے بہترین نسبت ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرامین ہیں اگر ان پر کوئی عمل کرتا ہے تو سچے معنوں میں چشتی ہے، وہ چشتی سلسلے میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ قادری ہے. باقی صرف ہاتھ رکھ لینے سے اور بول لینے سے نسبتیں نہیں ہوتی. اب نسبت کا جو بڑا فائدہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر تم وابستہ ہو گئے تو اس کا اظہار میں آپ کو بتاؤں. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ اجمیر معلیٰ اپنے چند رفقا کے ساتھ چل رہے، آگ جلائے ہوئے کچھ پجاری ہون کر رہے تھے. ہون ہوتا ہے نا، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور برسوں سے اس آگ کی پوجا میں بیٹھے ہوئے پجاری تھے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے چھیڑ خانی کی. ان کی عادت ہے چھیڑنے کی. خواہ مخواہ اس طرح سے جملے کسنے لگے. آپ رک گئے اور آپ نے ان کو بھی کہا کہ اس آگ کی پوجا چھوڑ دو، جس نے آگ بنائی ہے اس کی عبادت کرو. ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا معبود ہے. آگ جیسی، اگنی جیسی شکتی کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ بہت طاقتور خدا ہے ہمارا، ہم اس کے لیے برسوں سے یہاں پر عبادت میں ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے جو مناظرہ فرمایا وہ چھوٹا سا مناظرہ ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارا خدا ہے، تم اس سے عبادت کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تم خدا کی عبادت کر رہے ہو تو خدا بھی تم سے محبت کر رہا ہو. ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا مولا ہم سے محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. تو کہا اگر یہ آگ تمہارا خدا ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈالو، ہاتھ ڈالو، کیونکہ تمہارا خدا تم کو نہیں جلانا چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ آگ ہے، آگ جلائے گی. کہا پھر کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو جلائے گی؟ یہ مناظرہ ہے سرکار غریب نواز کا. عقل والو، عقل سے کام لو. انہوں نے کہا آگ جلائے گی، اس کی فطرت ہے. تو کہا پھر کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو تم کو بھی نہیں بخش رہی ہے، چھوڑ نہیں رہی ہے؟ تو انہوں نے غصے میں لال پیلے ہو کر کے سب سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تم، کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس کو آگ نہیں جلائے گی؟ غریب نواز نے کہا میں ہو سکتا ہوں، میں ہو سکتا ہوں، لیکن میں آگ کی پوجا نہیں کرتا، میں اس کو خدا نہیں سمجھتا. تو پنڈتوں نے کہا کہ رک جاؤ. جتنے تھے سب کھڑے ہو گئے اور آگ کو بھڑکایا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیں ایک مباہلہ بھی ہے، یہ مناظرہ بھی ہے. مباہلہ کہتے ہیں حق کو پہچاننے کا ایسا طریقہ کہ دونوں لوگ آپس میں کہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو تجھے اللہ کی یہ آگ نہ جلائے، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے آگ نہ جلائے. تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ ڈال کے دکھاؤ، تم ہاتھ ڈالو. سلطان الاولیاء غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نہیں ڈالا. پجاری گود میں 1 سال کا بچہ لے کر کے بیٹھا تھا، اس بچے کو گود میں سے اٹھا لیا اور اپنی گود میں لے کر کے آگ میں ہاتھ نہیں بلکہ چل کے اندر چلے گئے. بڑی آگ تھی، اندر داخل ہو گئے. آگ کے شعلے ہیں، وہ سارے دیکھ رہے تھے آگ میں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں خود اکیلے اندر چلے جاتے تو سب تالیاں مار کے ہنستے، چلا گیا، ختم ہو گیا. اس کے بچے کو جو لے کر کے گئے سب چلانے لگے، خود تو گیا، ہمارا بچہ بھی اندر لے کے گیا ہے، ہمارا بچہ اندر لے کر کے گیا. سارے لوگ جمع ہو گئے. آگ بجھائیں تو کیسے، اس کو کہتے اپشگن ہو جائے گا. آگ بجھ گئی تو اپشگن ہے، خدا کو بجھائیں گے کیسے؟ خدا ہی بجھ گیا تو بعد میں پھر کس کو سجدہ کریں گے؟ تو یہ کشمکش میں تھے، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی، آپ باہر نہیں آئے. بڑے پجاری کو بلایا اور بھیڑ جمع ہو گئی.
پوچھا کہ آگ بجھائیں دیکھیں کہ اندر کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آگ بجھانا چاہیے کہ بچے کو نکالیں یا جو کچھ بھی ہے، ویسے بھی وہ لوگ جل گئے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے آگ بجھانے کا کام شروع ہی کیا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن جھاڑتے ہوئے باہر صحیح سلامت تشریف لایا۔ ان لوگوں نے چھو کر کے دیکھا تو آپ کے بدن پر گرمی تک نہیں تھی، آپ کے گرم بدن پر گرمی تک نہیں تھی، کوئی رواں بھی نہیں جلا تھا۔ خیر یہ تو کرامت ہے ولیوں کی، آپ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بھی صحیح سلامت تھا، ایک پجاری کا بیٹا اس کی گود میں لا کر ڈال دیا۔ ان لوگوں نے دیکھ کر کے حیرت میں پکارا کہ کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ بھی اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا۔ میں اس خدا کا پروردگار کا عبادت کرنے والا ہوں جو آگ کو بھی گرمی بخشتا ہے، وہ جب چاہے اسے برف کر دے اور جب چاہے اس کو تمازت میں گرم کر دے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گود میں بچے کو ڈال دیا، جس کا بچہ تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے شرف بیعت حاصل کیا، یہ ایمان بھی انہوں نے دے دیا۔